مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ اگر آپ کسی سے مدد مانگتے ہیں اس جذبے کے ساتھ کہ یہ میری مدد کر سکتا ہے اور میری مدد کرنے میں اسباب کا محتاج نہیں ہے، تو اس پکار کو بھی شریعت میں دعا کہتے ہیں، اور دعا بھی اسلام میں ایک عبادت ہے، بلکہ مخ العبادت ہے، عبادت کا مغز ہے۔ تبھی آپ دیکھیں ہر مذہب میں اپنے معبودوں سے مانگا جاتا ہے، تو اسلام میں بھی ہے کہ کس سے مانگو؟ اللہ سے۔ اب یہ فرق سمجھیں، یہ بہت اہم فرق ہے۔ بہت سے لوگ یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں، یا غوث آدم مدد کہتے ہیں، یا فلاں مدد یا فلاں مدد۔ جب ان سے کہا جائے کہ یہ تو شرک ہے، تو کہتے ہیں جب پولیس کو مدد کے لیے پکارنا جائز ہے، تو اہل اللہ اور ولی اللہ کو مدد کے لیے پکارنا کیوں جائز نہیں ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھائی ہیلپ لائن کا مطلب ہیلپ کا معنی ہی مدد ہے نا، تو پولیس کی تو باقاعدہ ہیلپ لائن ہے، جب چاہو 15 پہ فون کرو، مدد کے لیے پکارا بھی جاتا ہے، ہیلپ می بھی کہا جاتا ہے، پلیز ہیلپ می، مجھے بچاؤ، صحیح ہے نا، یہ سارے باتیں کی جاتی ہیں۔ تو یہ شرک کہاں سے ہو گیا؟ تو خوب سمجھیں کہ پکار کی دو قسمیں ہیں۔ اللہ کو جو پکارا جاتا ہے وہ کسی اور تصور میں، اور جو پولیس کو پکارا جاتا ہے وہ کسی اور تصور میں۔ تو ایک پکار ہوتی ہے جس میں جس کو پکارا جائے وہ آپ کی مدد کرتا ہے اسباب اختیار کر کے۔ جیسے میں آپ سے کہتا ہوں کہ بھئی آپ، مجھے پیاس لگ رہی ہے، آپ میری پیاس کو بجھائیں، یہ مدد ہے نا۔ تو آپ اسباب اختیار کرو گے، جو بھی سائنٹیفک اسباب ہیں، وہ آپ جاؤ گے، چل کے جاؤ گے، نلکے سے یوں کھولو گے تو پانی کا کام ہے نیچے آنا، گریوٹی کی وجہ سے نا، وہ نیچے کی طرف آئے گا، آپ نے گلاس رکھ لیا، وہ اس میں بھر جائے گا، پھر آپ 2 ٹانگوں پہ چلتے ہوئے آئیں گے اور مجھے پلا دیں گے۔ تو یہ سارے کام کی کوئی لاجک ہے، کوئی ریزن ہے، یہ سب ایک لاجک کے تحت ہو رہے ہیں۔ اس پولیس کو بھی جب آپ پکارتے ہیں نا، تو موبائل آئے گی، موبائل فون کے ذریعے آپ کی بات ریز کے ذریعے وہاں پہنچے گی، پھر وہ آئیں گے، پھر وہ ڈاکو کا مقابلہ کریں گے، کرنا چاہیے، کریں گے نہیں کریں گے تو اللہ ہی جانتا ہے۔ تو یہ ساری جو آپ کی مدد ہو رہی ہے یہ اسباب کے تحت ہو رہی ہے، یہ مدد شرک نہیں ہے، یہ تو ہم صبح و شام ایک دوسرے سے کرتے ہیں۔ شرک وہ مدد ہے کہ جب آپ کو یہ پتا ہو کہ جس کو میں پکار رہا ہوں وہ میری مدد کرنے میں کسی سبب کا محتاج نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ ریگستان میں ہیں، دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ کہیں نہ دریا ہے نہ پانی ہے، اور اتنا دور آپ کا سفر ہے کہ آپ پیاس سے مر جاؤ گے۔ ایسے موقع پہ آپ اگر یہ سمجھتے ہو کہ یہ جو میرے ساتھ محترم بزرگ یہ اتنے نیک ہیں کہ ان کو میں پانی کا بولوں گا تو یہ بس یہ خدا نے ان کو ایسا اختیار دیا ہے کہ یہ اپنی مرضی سے ایسے پانی لا کے میرے سامنے رکھ دیں گے، بس یہ کیونکہ یہ کوئی لاجک نہیں ہوتی ان کے کسی کام کی، ان کو اللہ نے کچھ ما وراء العقل جو ہے نا کچھ اختیارات دیے ہوئے ہیں۔ اللہ کو تو حق حاصل ہے نا، اللہ کو تو اختیار ہے کہ وہ جب چاہے مدد کر سکتا ہے۔ تو آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا، اللہ نے بچا لیا، حالانکہ آگ کا کام ہے جلانا، مگر اللہ نے بچا لیا۔ اب کیسے بچایا؟ اللہ نے بچا لیا۔ تو سب کچھ کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ کے علاوہ کوئی بھی سبب کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا، ایک کام بھی نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کا یہ کسی کے بارے میں بھی نظریہ ہے کہ یہ کر سکتا ہے، تو یہ نہیں کہ مختار کل کہ سارے اختیارات اللہ نے دیے، سارے نہیں، ایک اختیار بھی اللہ نے ایسا کسی کو نہیں دیا کہ وہ اسباب سے ہٹ کے آپ کے کوئی کام کر دے، ایک بھی نہیں دیا ہے۔ مختار کل ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ مشرکین مکہ جن بتوں کی عبادت کرتے تھے، ان بتوں کے بارے میں مشرکین مکہ کا یہ خیال نہیں تھا کہ ہر بت سب کچھ کر سکتا ہے، بلکہ یہ خیال تھا یہ والا بت اولاد دے سکتا ہے، یہ والا بارش برسا سکتا ہے، یہ والے کو بارش کا اختیار نہیں ہے اور یہ والے کو اولاد کا اختیار نہیں ہے، یہ صرف اولاد دے سکتا ہے، یہ والا صرف رزق میں برکت دے سکتا ہے۔ اور مشرکین یہ بھی کہتے تھے یہ لوگ یہ کام خود نہیں کر سکتے، بلکہ ان کو اللہ نے یہ اتھارٹی دی ہے۔ جیسے وزیر اعظم چھوٹی چھوٹی وزارتوں میں اختیارات بانٹ دیتا ہے نا کہ پانی کے وزیر تم ہو، تعلیم کے تم ہو، فلانے تم ہو، تو ہم پھر ڈائریکٹ وزیر اعظم کے پاس نہیں جاتے بلکہ چھوٹے وزیر کے پاس جاتے ہیں نا۔ تو وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ تو مختار کل ہے، لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے مسٹنڈے بیٹھے ہوئے ہیں نا بت، ان کو اللہ نے اپنی طاقت اور اصل اختیار اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اللہ نے ان کے بھی ہینڈ اوور کر دیا ہے۔
تو قرآن میں اس شرک کی نفی ہے کہ اللہ نے کسی ایک چیز کا اختیار بھی کسی ایک کو بھی نہیں دیا ہے، نہ ان کے پاس خود سے ہے نہ اللہ کے دینے سے، اللہ نے دیا ہی نہیں، یہ کام اللہ کرتا ہی نہیں ہے۔ تو اس سے اندازہ لگاؤ کہ ہمارے زمانے کے جو مشرکین ہیں وہ زیادہ خطرناک ہیں یا مشرکین مکہ زیادہ خطرناک تھے؟ ہمارے والے کہتے ہیں کہ اللہ نے سارے اختیارات دے دیے بزرگوں کو، پیغمبروں کو، جبکہ یہ اس زمانے میں یہ والا شرک نہیں تھا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارے دور کے مشرکوں کا خیال یہ ہے کہ آپ اللہ کی عطا سے اولاد بھی دے سکتے ہیں، اللہ کی عطا سے بگڑی بھی بنا سکتے ہیں آپ اللہ کی عطا سے، جبکہ اللہ کہتا ہے میں نے یہ ایک بھی چیز کسی کو عطا کی نہیں ہے، جو کچھ جو بھی کرے گا اسباب کے تحت کرے گا، اسباب سے ہٹ کے اگر کرے گا تو میں کروں گا، یہ نہیں کرے گا۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو وہ سارے کام میں کروں گا، یہ نہیں کریں گے۔ تو اس قرآن میں جگہ جگہ اس شرک کی نفی ہے۔ تو آپ اگر کسی کو پکارتے ہیں اس جذبے کے ساتھ کہ یہ میرا فلاں کام بنا دے گا اور یہ بنانے میں مختار ہے، اس کو اللہ نے ہینڈ اوور کر دیا، اب یہ اللہ سے جو ہے نا اللہ نے اس کو مکمل اختیار دے دیا ہے، تو ایک کام کے بارے میں بھی اگر آپ کا یہ عقیدہ نظریہ ہے نا، چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کیوں نہ، اسی وقت آپ کافر ہو جاؤ گے، پکے کافر، اور آپ کے کفر میں شرک میں کسی کا اختلاف نہیں ہوگا، اسی وقت کافر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کہتا ہے میں نے دیا ہی نہیں اختیار کسی کو، جو کچھ جو بھی کرے گا وہ اسباب کے تحت کرے گا، اس کی کوئی لاجک ہوگی، چاہے وہ پیغمبر ہوں چاہے وہ فرشتے ہوں۔ یہاں پھر ہمارے دور کے مشرکین یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں دیے بھائی اللہ نے اختیارات، اللہ نے فرشتوں کو اختیارات دیے نا بارش برسانے کا، فلاں فرشتہ بارش برساتا ہے، فلاں جو ہے نا وہ دانے کو گٹھلی کو پھاڑ کے تناور درخت بناتا ہے، یہ اشکالات کیے جاتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات غلط ہے کہ اللہ نے فرشتے کو بارش برسانے کا اختیار دیا ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ فرشتے سے کام لیتا ہے۔ اس کی مثال بڑی پیاری مثال علماء نے دی ہے کہ قلم کے ذریعے آپ لکھتے ہیں، قلم کو لکھنے کا اختیار دیتے نہیں۔ پین جو ہے نا، آپ نے کوئی بھی تحریر لکھنی ہے، بسم اللہ لکھنی ہے، تو آپ جیسے جیسے پین کو گھماؤ گے لکھے گا، تو پین سے آپ کام تو لے رہے ہیں لیکن پین کو یہ اختیار نہیں کہ خود ہی گھومنا شروع کر دے۔ یہی وجہ ہے کہ جب لکھنے کا آرڈر کیا جائے گا تو قلم کو نہیں کیا جائے گا، جس کے ہاتھ میں قلم ہوگا اس کو آرڈر کیا جائے گا۔ تو اللہ بارش برساتے ہیں فرشتوں کے ذریعے، فرشتوں کو اختیارات نہیں ہے، بالکل فرشتہ اللہ کے ہاتھ میں ایسے ہے جیسے قلم کاتب کے ہاتھ میں ہوتا ہے، رائٹر کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم فرشتوں کو کبھی نہیں پکارتے کہ ہمیں اولاد دو، ہمیں یہ دو، ہم کو پتہ ہے کہ فرشتے کو تو اختیار ہے ہی نہیں۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ بہت اہم ٹاپک ہے، اس کو اچھی طرح سمجھیں، شرک کا مفہوم ہی لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ تو یہ خالصتاً کس کا اختیار ہے؟ اللہ کا اختیار ہے۔ اولاد دینے کا بھی، جو بھی کام جن میں کوئی، دیکھو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں میاں بیوی، بھائی اولاد نہیں ہو رہی، ڈاکٹر دوائیں دے دے گا سب کچھ، کے بعد عاجز آئے گا بھائی نہیں ہو سکتی آپ کی اولاد، کیا کریں؟ تو ہم کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ کو۔ اگر زکریا علیہ السلام حکیم یا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں بڑھاپے میں اپنی بانج بیوی کو لے کے، تو حکیم دروازہ بند کر لیتا، بولتا بھائی کیا ہو گیا، ایک تو بوڑھے ہو گئے، اس میں تو جو جن کے جوانی میں اولاد ہوئی ہو ان کے اس عمر میں نہیں ہوتی، اور دوسرا آپ کی بیوی ویسے بھی بانج ہے اور بوڑھی بھی ہو گئی، تو امپاسبل، یہی کہہ دیتا نا۔ تو اس لیے زکریا علیہ السلام کسی حکیم کے پاس نہیں گئے، اگر جاتے تو یہ شرک تھا، وہ سمجھتے کہ یہ اس کو اختیار دیا ہے، اللہ کو پکار رہے ہیں تو اللہ نے کہا میں دے سکتا ہوں۔ زکریا علیہ السلام نے کہا کیسے ہوگی؟ اللہ نے فرمایا پانی کے قطرے میں جان ڈال کے تمہیں انسان بنا دیا، تو بڑھاپے میں اولاد نہیں دے سکتا۔ تو اللہ بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے، بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کیا اس نے، وہ کچھ کرنے کے لیے کسی صغرے کبرے اور تانے بانے ملانے کا محتاج نہیں ہے۔ تو اس قسم کے کام کا اللہ نے کسی ایک کو بھی اختیار نہیں دیا ہے کہ وہ ایک کام بھی کر سکے۔ تو اب کیا ہے، خوب اچھی طرح سمجھے، لوگ کہتے ہیں فرشتے جو ہیں ان سے بھی تو کام لیا جاتا ہے، تو فرشتوں سے کام لیا جاتا ہے، ان کو اختیارات نہیں دیے۔ پھر بعض لوگ معجزوں کی مثال دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اب آپ بتاؤ، یہاں بیٹھے بیٹھے چاند کے 2 ٹکڑے کرنا کوئی سائنسدان مانے گا اس کو؟ یہ تو اسباب سے ہٹ کر ہے نا۔ تو جب اللہ نے نبی کو چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کا اختیار دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں مبارک پانی میں ڈالی، پانی ابلنے لگا، پھیل گیا بہت زیادہ۔ ایک پیالہ آپ نے دودھ کا پیا اور سارے صحابہ کو پلایا اور وہ دودھ کم نہیں ہوا، تو اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک ہے؟ کوئی لاجک نہیں ہے نا۔ تو کہنا جب نبی کو اللہ نے اس قسم کے اختیارات دیے تھے چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کے، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام لاٹھی زمین پہ ڈالتے تھے سانپ بن جاتی تھی، تو لاٹھی کا سانپ بننا تو اللاجیکل ہے نا۔
تو جب اللہ نے نبی حضرت موسیٰ کو لاٹھی کو سانپ بنانے کا اختیار دیا تو ہمارے نبی کو اولاد دینے کا اختیار کیوں نہیں دیا؟ تو یہ شرک نہیں ہے، تو یہ غلط ہے۔ بات یہ ہے کہ نبی کے پاس یہ قطعاً اختیار نہیں ہوتا کہ وہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں، نہ نبی کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ لاٹھی کو سانپ بنا دیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر حضرت موسیٰ کو یہ اختیار ہوتا کہ لاٹھی کو سانپ بنا دیں تو ہر دفعہ لاٹھی کو پھینکنے سے پہلے اللہ سے پرمیشن نہ لیتے ہو۔ پہلی دفعہ جب کوہ طور میں اللہ سے ملاقات ہوئی تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا یہ لاٹھی کو زمین پہ ڈالیں، جب وہ زمین پہ ڈالا وہ سانپ بن کے دوڑنے لگی، موسیٰ علیہ السلام پیچھے مڑ کے بھاگ گئے خوف کی وجہ سے۔ اگر انہوں نے خود بنائی ہوتی یا اللہ نے ان کو اختیار دیا ہوتا جب چاہو بنا لو تو خود خوف زدہ تھوڑی ہوتے، وہ تو حیران ہو رہے تھے یہ ہو کیا رہا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ خذھا ولا تخف سنعیدھا سیرتھا الاولی، اے موسیٰ اس کو تو دوبارہ پکڑ لے، ہم اس کو دوبارہ واپس پچھلی کنڈیشن میں لے آئیں گے۔ تو یہاں لاٹھی کو سانپ بھی اللہ بنا رہا ہے، پرانی کنڈیشن میں بھی کون لا رہا ہے؟ اللہ لا رہا ہے۔ تو ہر جگہ ایسی میں ڈیٹیل میں جاؤں گا، جتنے معجزے ہیں سب میں اللہ ہی کر رہا ہے وہ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو مردے کو پھونک مار رہے ہیں صرف پھونک مار رہے ہیں، زندہ کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے۔ پھونک مارنے کی تو لاجک ہے لیکن زندہ کرنے کی لاجک وہ اللہ کر رہا ہے۔ تو اسی طرح یاد رکھو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو یوں کر کے اشارہ کیا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ٹکڑے نہیں کیے، یہ کس نے کیے ہیں؟ اللہ نے کیے ہیں۔ کسی بشر کو اللہ نے ایسے اختیارات نہیں دیے، یہ اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت سے کیے ہیں۔ تو معجزے میں بھی اور کرامت میں بھی جو اہل اللہ ولی اللہ کی جو کرامت ہوتی ہے نا، اس میں بھی ارادہ اللہ کا ہوتا ہے، ہاتھ پیغمبر کا یا ولی اللہ کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے، یہ یعنی اپنا ان کا ارادہ نہیں ہوتا، نہ ان کو یہ اختیار ہوتا ہے۔ اس پر پھر ایک اشکال ہوگا، وہ اشکال یہ ہوتا ہے کہ قرآن میں تو یہ بھی آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور حضرت مریم سے کہا کہ انسانی شکل میں آئے، حضرت مریم گھبرا گئیں کہ یہ مرد کیسے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ کو ایک نیک بیٹا عطا کر دوں۔ تو مشرکین یہ کہتے ہیں کہ دیکھو فرشتہ خود عطا کر رہا ہے، اس کا مطلب اللہ نے فرشتے کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ بیٹا بھی دے سکتا ہے۔ اب عورت کے بغیر شوہر کے بیٹا، یہ لاجیکل ہے یا ان لاجیکل ہے؟ بولو نا بھائی، کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں بنتی نا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب فرشتہ وہ اپنی اللہ نے اس کو یہ اختیار دے دیا کہ مریم کو جا کے بیٹا دے دو، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو جبریل سے بھی بلند ہے، ان کو اللہ نے کیوں اختیار نہیں دیا؟ اس کا جواب سمجھیں کہ یہ نسبت مجازی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں میں تجھے بیٹا عطا کر دوں، مطلب یہ نہیں ہے کہ میں عطا کر دوں، عطا کون کرے گا؟ میں کروں گا، میں چونکہ صرف پھونک ماروں گا تیرے رحم میں تو ذریعہ بن رہا ہوں، تو مجازن میں نے اپنی طرف نسبت کر دی۔ یہ عرف میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ایک چیز کا ذریعہ بن رہا ہوتا ہے، جیسے ہم جب قلم سے لکھ رہے ہوتے ہیں ایک چیز، قلم کو اختیار نہیں ہوتا لیکن ہم کہتے ہیں یہ قلم کی تحریر ہے، یہ قلم نے لکھا ہے۔ نہیں یاری بات، قلم نے تو آج کمال کر دیا، ایسا مضمون لکھا ہے، تو لکھا تو قلم نے تھوڑی، رائٹر کا کمال ہوتا ہے، قلم تو جدھر گھماؤ ادھر کو گھوم رہے ہو۔ تو یہ مجازی نسبت ہے، اس کی دلیل خود قرآن ہی سے ثابت ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی جس چیز کو اللہ نے حلال کر دیا آپ کیوں حرام کر رہے ہیں؟ یعنی آپ کو اللہ کے حلال کو حرام کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ دوسری جگہ قرآن میں آتا ہے کہ حلال و حرام کرنے کا اختیارات صرف کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں، بہت وضاحت کے ساتھ ہے۔ لیکن دوسری طرف قرآن میں یہ بھی آتا ہے یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، کہ نبی جو ہم نے بھیجے ہیں ان کا کام یہ ہے کہ یہ ناپاک چیزوں کو حرام کر دیں گے اور پاک چیزوں کو حلال۔ ایک طرف قرآن کہہ رہے حلال و حرام صرف میں کرتا ہوں، نبی نہیں کرتے، ایک طرف قرآن کہہ رہے یہ حرام کریں گے۔ تو بات یہ کہ اللہ جب حلال کرے گا یا حرام کرے گا تو کس کی زبان کے ذریعے؟ نبی کے ذریعے ہمیں پتہ چلے گا نا یہ حلال ہے، تو نبی چونکہ ذریعہ بن رہے ہیں تو مجازن ان کی طرف نسبت کر دی ہے، اس کو کہتے ہیں شارٹ کٹ۔ اور یہ عرف میں ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں گاڑی پنچر ہو گئی، حالانکہ گاڑی کا ٹائر پنچر ہوا ہوتا ہے نا۔ لوگ کہتے ہیں نا دعوت میں بریانی کی 3 پلیٹیں کھا گیا، پلیٹیں نہیں کھائی ہوتی، پلیٹ کے اندر جو بریانی ہوتی ہے وہ کھائی ہوتی ہے۔ مجازن نسبت کس کی طرف کرتے ہیں؟ پلیٹ۔ یہ عرف میں چلتا ہے کہ ایک چیز کی حقیقی نسبت سے ہٹا کے اس کو کسی بھی مناسبت سے کسی ایسی چیز کی طرف کر دیا جاتا ہے جو اصل فاعل نہیں ہوتا، یہ عرف میں ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شارع کہا جاتا ہے، شارع کا مطلب شریعت بنانے والا، حالانکہ آپ شریعت بنانے والے تھوڑی ہیں،
بلکہ آپ تو جو اللہ نے شریعت بتا دی اس کے بتانے والے ہیں. اس کی اور مثال ایسے جیسے لوگ پوچھتے ہیں یار کیا مفتیوں نے اس چیز کو جائز قرار دے دیا کہ نہیں قرار دے دیا. لوگ کہتے ہیں نا کیا کہہ رہے ہیں بھائی مفتیان کرام یہ اسلامی بینکنگ کو مفتیان کرام جائز قرار دیتے ہیں, حالانکہ کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دینا مفتیوں کا کام ہے. بولو بھائی یہ تو اللہ کا کام ہے, لیکن مجازن نسبت ہے کہ بھائی اللہ نے جائز کیا تو بتائیں گے کون؟ مفتی بتائیں گے نا, تو نسبت مجازن کی جاتی ہے. تو یاد رکھو ہم جب کہتے ہیں نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے, اس میں ہمارا مقصد یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ نبی نے کیے ہیں. کیے کس نے؟ اللہ نے. نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ نبی کی طرف. یہ نسبت مجازن ہے. اس کی ایک اور دلیل دیکھ کے بس یہ میں ٹاپک ختم کرتا ہوں. سورہ نمل میں سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جب ملکہ سبا آنے لگی اپنے ملک سے چل کے, تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ وہ درجنوں سینکڑوں کلومیٹر دور سے جو ملکہ سبا آ رہی ہے, تو یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین, کون ہے جو اس کا تخت اٹھا کے لے آئے اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے. تو ایک بزرگ بیٹھے تھے, انہوں نے کہا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں لے آؤں گا. یہ کہا اور لے آئے. یہ ان کے الفاظ ہیں, انا آتی کا بھی, میں لے کر آؤں گا, قبل ان یرتد الیک طرفک, اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپکے. یہ کہا اور حاضر. تو یہ کرامت ہے یا نہیں؟ سائنٹیفک لاجک تو نہیں بنتی نا اس کی. ارے بھائی کیا ہو گیا, آپ سے بھی خطاب کر رہا ہوں میں. کوئی سائنٹیفک لاجک بنتی ہے کہ اتنی دور سے؟ یہ تو آج ممکن نہیں ہے, سائنس نے آج اتنی ترقی کر لی, آج ممکن نہیں ہے کہ 1 سیکنڈ میں اتنا بڑا تخت ایک دوسرے ملک سے یہاں پہنچ جائے. تو اس دور میں تو اور ناممکن تھا. تو یقیناً یہ کرامت ہے کہ ہاتھ ان بزرگ کا استعمال ہوا, لیکن کام کس نے کیا؟ اللہ نے. مگر نسبت وہ بزرگ اپنی طرف کر رہے ہیں, انا آتی کا بھی, میں لے کر آؤں گا. لیکن جب وہ لائے ہیں نا تو سلیمان علیہ السلام نے ان بزرگ کا شکر نہیں ادا کیا, بلکہ جیسے ہی تخت اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا, فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہا جیسے ہی تخت, ان بزرگ نے کہا نا میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا, یہ کہا اور تخت کیا ہے سامنے. تو فوراً سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں کہ اٹھ کو گلے لگایا ان کو, ارے بھائی زندہ باد یار کمال کر دیا. وہ ان کا کمال تھا ہی نہیں, انسان کے بس میں یہ ہے ہی نہیں. تو فوراً کہنے ھذا من فضل ربی فلما رآہ مستقرا عنده, جیسے ہی وہ تخت انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا, قال, فوراً کہا ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے. لیبلونی ااشکر ام اکفر, اللہ مجھے آزما رہا ہے کہ میں ان نعمتوں کو دیکھ کے اس کا شکر گزار بنتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. تو فوراً اللہ کی طرف نسبت, کیونکہ ان کو پتا تھا یہ ان کا کمال نہیں ہے, یہ کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا. سوال پیدا ہوتا ہے جب اللہ نے کرنا تھا تو سلیمان علیہ السلام سے ہی ڈائریکٹ ہی کروا دیتا. تو اللہ کی عادت ہے کہ بعض دفعہ کسی کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے اس کے ہاتھ پہ کام ظاہر کر دیتے ہیں. تو اللہ ان بزرگ کی بھی ویلیو بڑھانا چاہتے تھے کہ اے سلیمان آپ تو پیغمبر ہیں, لیکن یہ جو آپ کے امتی ہیں ان کو بھی آپ ہلکا نہ سمجھیں, اللہ کے محبوب ہیں. تو اللہ آج یہ کام جو تخت وہاں سے یہاں اٹھا کے لائے گا نا, ان کے ہاتھ پہ کرے گا. جیسے اللہ تعالیٰ کسی اور کو بھی تو بغیر شوہر کے اولاد دے سکتے تھے. حضرت مریم کو کیوں دی ہے؟ بھائی وہ اللہ کی محبوب بندی تھی نا, تو ان کو بغیر شوہر کے اولاد دے دی اللہ نے. عام لوگوں کے نہیں ہوتا. تو کرامت اللہ کا عمل ہے, لیکن ہوتا کس کے ہاتھ پہ ہے؟ بزرگوں کے, جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں ان کے ہاتھ پہ ہوتا ہے. تو یہ پوری تقریر سمجھنے سے مقصد, بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی جب بھی ہم کسی کو پکاریں گے یہ جذبہ رکھے کہ اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے اور یہ اپنی مرضی سے یہ کام کر سکتا ہے, حالانکہ اس کی کوئی لاجک بنتی نہیں ہے, تو آپ اسی وقت اسلام سے خارج, کیونکہ دعا بھی ایک عبادت ہے. اچھا, اس قسم کی پکار کو دعا کہا جاتا ہے. پولیس کو جب آپ ہیلپ کے لیے بلائیں گے, یہ دعا, یہ عمل دعا نہیں کہلاتا, یہ عمل دعا نہیں کہلاتا, یہ ہیلپ کچھ بھی کہلائے گا, دعا نہیں کہلائے گا. تو جب ہم دعا مانگتے ہیں نا تو صرف اللہ سے جائز ہے, پیغمبر سے, فرشتوں سے, بزرگوں سے, مزاروں سے حرام ہے, شرک ہے. تو اس جذبے سے جب آپ کسی وہ پکاریں گے یہ عمل دعا کہلائے گا, اور یہ صرف اللہ کے حق میں آپ رکھ سکتے ہیں کہ اللہ کو اختیار ہے, باقی کسی کو اختیار نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی بات یہاں تک؟ تو یہ جو قرآن نے کہا ایاک نعبد, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, اس میں خود بخود ایاک نستعین آ گیا, کیونکہ عبادت میں مدد مانگنا بھی ہے, لیکن نستعین کو الگ سے بیان کیا ہے, عبادت کی اس قسم کو الگ سے بیان کیا, کیونکہ یہ والا شرک بہت زیادہ ہے. سمجھ رہے ہیں بھائی؟ ایاک نعبد, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تو اس میں دعا خود بخود آ گئی نا, مدد مانگنا خود بخود آ گیا, تو الگ سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی. جیسے ہم یوں کہیں ایاک نعبد و ایاک ولک نصلی,
اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تیرے لیے نماز پڑھتے ہیں، تو ضرورت نہیں تھی بھائی، عبادت کہہ دیا تو حج بھی آ گیا، نماز بھی آ گئی، دعا بھی آ گئی، سب کچھ آ گیا. لیکن دعا کو الگ سے اس لیے ذکر کیا کہ یہ الگ سے شرک کثرت سے ہو رہا ہے. تو اللہ نے کہا کہ یوں کہو کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تمہاری توجہ اس طرف بھی جائے کہ دعا بھی صرف کس سے؟ تجھ سے مانگتے ہیں. مدد بھی اسباب سے ہٹ کے جو مدد ہے وہ بھی صرف تجھ سے مانگتے ہیں، کیونکہ یہ ایک اہم قسم تھی عبادت کی، اس لیے اس کو الگ سے ہائی لائٹ کیا گیا.